أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ آج کیا ہوا؟ سب لوگ ایسے مایوس ہو کے بیٹھے ہیں. کچھ ہوا کیا؟ نہ. اچھا، سب لوگ تھوڑا کھڑے ہو جائیے ایک بار. اچھا، اور بیٹھ جائیے. ماشاء اللہ، ابھی تو سب کو دکھنے میں بہت خوش لگتا ہے. اچھا، ہم شروع کرتے ہیں. تو پہلے ہم بتائے تھے، پچھلے کلاس میں ہم بتائے تھے بنو امیہ کے بارے میں، اور پہلے سے بتا رہے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد خلفاء راشدین، اور ان کے بعد بنو امیہ یعنی امویہ، اور ان کے بعد خلافت عباسیہ. تو یہ خلافت عباسیہ کے بارے میں ہم آج بتائیں گے. تو دیکھیے، سبق 4 خلافت عباسیہ. تو پہلے ایک بار پہلی پیراگراف میں پڑھوں گا، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ اس کے بعد اور اس میں کچھ مزید کہنا تو ہم مزید کہیں گے. ٹھیک ہے؟ دیکھیے، امویہ سلطنت منہدم ہونے کے بعد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نسل کو خلافت مل گئی. انہیں عباسیہ کہا جاتا ہے. ان میں پہلا نام حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ کا تھا، جن کو ابو عباس صفاح بھی کہا جاتا تھا. تو آئیے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ان کو آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے کیونکہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور جب سے ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے تب سے ہم عباس رضی اللہ عنہ کے نام بھی سنے ہوں گے. یہ عباس رضی اللہ عنہ کے نسل میں آنے والے لوگ ہیں خلفاء عباسیہ، جن لوگ عباسی خلافت کے نام سے ہم کہیں گے. تو امویہ سلطنت ہم بتائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے شروع کیے تھے، اور لاسٹ ان کے بعد یہ اموی خلفاء لوگ سے خلافت اور بیعت عباسی کے لوگ لینے لگے. اور وہ کیسے لیے، اس وقت کیا کیا ہوا تھا، کتنے لوگ مر گئے تھے، اس کے بارے میں کچھ بھی ہم ابھی نہیں بولتے. ہم سیدھا بتائیں گے یہ خلافت عباسیہ کے بارے میں. اور خلافت عباسی کے پہلے
جو تھے ان کا نام ہم بتائے. عبداللہ کا تھا جن کو ابو عباس صفاح بھی کہا جاتا تھا. ابو العباس صفاح وہ نام یاد رکھنا ہے کیونکہ خلافت عباسی کے پہلے خلیفہ کا نام ہے. اچھا، اور آپ کی پیدائش ہجری 103 میں شام کے ہمیمہ گاؤں میں ہوئی. ان کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا: آئندہ جب فتنہ فساد برپا ہوتے وقت میرے اہل بیت میں سے صفاح نام کا ایک آدمی آئے گا، وہ بے شمار دولت تقسیم کرے گا. سنیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی ان کے بارے میں بتایا کہ صفاح نام کے ایک آنے والا ہے. جب فتنہ فساد بھر جائے گا تب ایسے ایک آدمی آئے گا. تو وہی ہو گیا، جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ویسے ہی ہوگی. آپ بڑے فیاض تھے، یعنی ابو العباس صفاح انہوں نے بہت فیاض تھے. اور 132 ہجری میں ربیع الاول 12 جمعہ کے دن کوفہ میں خلیفہ ہو کر آپ نے بیعت لی. 132 ہجری میں آپ کی پہلی راجدھانی عراق کے ہیرا اور پھر انبار بھی تھی. تو ان کی راجدھانی عراق میں تھی. اور 136 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. کس کی؟ ابو عباس صفاح، ان کی وفات ہو گئی 136 میں. اور ان کے بعد پھر خلافت ان کے بھائی ابو جعفر منصور عبداللہ کو ملی. آپ بڑے عقل مند آدمی تھے اور ہر بات بڑی احتیاط سے کرتے تھے. اپنے گھر میں لہو و لعب نہ دیکھ سکتے تھے. انہوں نے اپنا پایا تختہ بغداد کو تبدیل کیا. پہلے ہم بتائے عراق کے ہمیمہ میں تھے، پھر انبار میں تھے، اور ابھی بغداد آ گئے. ان کا زمانہ خلافت 136 ہجری سے لے کر 158 ہجری تک رہا. تو پہلے ہم بتائیں ابو عباس صفاح کی خلافت تھی، حکومت تھی، اور ان کی وفات کے بعد ابھی آگے ابو جعفر منصور عبداللہ. اچھا، اور ان کے بارے میں ہم بتائیں بہت عقل مند سے، سوچ کے کام کرتے تھے، بہت احتیاط کے ساتھ کام کرتے تھے، اس لیے وہ مشہور ہے. اور انہوں نے بغداد میں اپنی راجدھانی لائی. اور جو آدمی کے نام ہم کہیں گے ان کے نام کبھی تم لوگ پہلے سے سنے ہوں گے، اور تم لوگ اور بھی ان کے بارے میں سنیں گے، کیونکہ عباسیہ خلافت سے ایک مشہور خلیفہ یہی تھے. عباسیہ حکمرانوں میں ہارون رشید سب سے مشہور تھے. یہ ہارون رشید کے نام تم لوگ پہلے سے کبھی سنے ہوں گے. ہارون رشید کے بیٹے ان کے بارے میں سنے ہوں گے. کیسے بھی ہو، پہلے بولتے ہیں ہارون رشید کے بارے میں. 170 ہجری میں آپ نے خلافت اپنے ذمت لی. روزانہ آپ 100 رکعت نماز ادا کرتے تھے. ماشاءاللہ، اچھی بات ہے. روزانہ 100 رکعت کی نماز ادا کرتے تھے اور ہزاروں درہم صدقہ بھی دیتے تھے. کتنے نیک بندہ ہے نا. راجا ہے، خلیفہ ہے، امیر ہے، حکم کرنے والا ہے،
حکومت کے سب سے اونچا درجے پہ ہے، لیکن نماز کی سامنے نماز ہر دن 100 رکعت تک وہ کرتے تھے اور صدقہ بھی دیتے تھے، اور علم و علماء سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ علماء لوگ کو اچھے سے، جیسے کہ بہت خلیفہ لوگ گزر گئے تھے، اس کے بعد بھی بہت خلیفہ لوگ آئے تھے، لیکن ہارون رشید اس میں بہت مشہور ہے، کیونکہ وہ عالم لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، علم حاصل کرنے والوں کو، علم دینے والوں کو اور علم کو بہت احترام کرتے تھے۔ اور 23 سال تک حکومت کرنے کے بعد انہوں نے خراسان کے طوس میں آپ نے وفات پائی۔ مشہور و معروف عالم ابو یوسف آپ کے قاضی تھے۔ عباسیہ حکومت 524 سال کے طویل عرصہ تک قائم رہی، یعنی بہت سال تک یہ لوگ قائم رہے تھے۔ تو پہلے بنو امیہ کے بارے میں بتائیے، ابھی دولت عباسیہ کے بارے میں، عباسیہ سلطنت کے بارے میں، خلافت عباسیہ کے بارے میں ہم بتائے تو یہ لوگ بنو امیہ سے بھی زیادہ سال یہ لوگ رہے تھے۔ اچھا، تو سمجھتا ہوں کہ خلافت عباسیہ کے بارے میں ہم کافی بتا چکے، اور مشق الف جواب دیجئے، کون عباسیہ کہلاتے ہیں؟ کون؟ فرسٹ پیراگراف میں ہم بتائیں، عباسیہ کے پہلے حکمران کون تھے؟ ابو عباس صفا۔ صفا کب اور کہاں پیدا ہوئے بتائے تھے؟ صفا کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جواب لکھیے گا سب لوگ۔ ابو یوسف رضی اللہ عنہ کہاں کے قاضی تھے؟ ہارون رشید کی وفات کہاں ہوئی؟ عباسیہ کا زمانہ خلافت کتنے سال رہا؟ تو سب لوگ یہ سبق پڑھ کے دیکھیے گا۔ تو ہم بتائیں کہ پہلے خلافت عباسیہ، ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے، اس کے بارے میں بتائیے، اور بتائے کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نسل میں سے ہے، اور ان کے بارے میں ان لوگ کا پہلا حکمران ابو عباس صفا کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد ان کے بعد آنے والے ابو جعفر منصور کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد ہارون رشید کے بارے میں بتایا، اور ان میں سے جو لوگ مشہور ہوئے تھے ان کے بارے میں ہم کافی بتائے ہیں، اور انشاءاللہ اور بھی آگے بتائیں گے اگلی چیپٹر میں انشاءاللہ۔ اور اے مشق میں لاسٹ سال لکھیے، یہ سال ہم پورے اس میں بتائے تھے، وہ آپ لوگ ادھر جواب کے طور پر لکھیے گا، پڑھ کے جواب دینا، اور یہ تمام سوالات کی جواب اپنی ایک کاپی میں لکھ کے رکھنا۔ سمجھتا ہوں کہ تم لوگ پہلے جو چیپٹر تھے اس کا سب جواب ایسے لکھے ہوں گے، تو ضرور لکھنا ہے، تبھی تو تم لوگ سمجھیں گے کہ تم لوگ پڑھے ہیں کہ نہیں، اور تو آپ نے استاد لوگ بھی سمجھیں گے کہ تم لوگ پڑھے ہیں کہ نہیں، ہے نا؟ اچھا، اوکے، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔